جشن دستار بندی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ توجہ کرنا، امام احمد رضا کو صرف ہم لڑانے کی مشین سمجھتے ہیں، صرف فتوہ دینا سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے صرف فتوے دیے، اللہ کی قسم کردار بھی میرے امام کا ایسا ہے، اگر بندہ اپنا لے تو جب چلے گا تو دنیا کہے گی غلام رسول جا رہا ہے، اور جب مرے گا تو دنیا کہے گی عاشق رسول جا رہا ہے، جب قبر میں آئے گا تو دنیا والوں کے ساتھ فرشتے بھی کہیں گے اسے سونے دو، یہ مصطفیٰ کا محبوب سو رہا ہے۔ ان کے کردار کو بھی آپ دیکھو۔ بچے نے کہا تھا حضرت میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، آج اگر کوئی یتیم کسی پیر کا ہاتھ پکڑ لینا، حضرت چلیے دعوت کھانے کے لیے، تو یوں جھٹک دیں گے، کون ہے تو؟ کیا ہے تیرا معاملہ؟ کس کا بیٹا ہے؟ وہ کہتے ہیں اب میرے باپ نہیں ہے، نظر انداز کر دیں گے۔ اسے دیکھتے ہیں جس کی جیب بھاری ہوتی ہے۔ میں کھل کے کہتا ہوں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ پیر بھی ایسے ملے ہیں کہ جن کی دلوں پہ نظر نہیں جیبوں پہ نظر ہوتی ہے، مگر واہ رے امام۔ بچے نے کہا نا یتیم ہوں، فرمایا دعوت منظور ہے، بیٹے کب آنا ہے؟ کہ یہ ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ بچہ گیا، امی بڑے مولانا نے دعوت قبول کر لی ہے، کب آنا ہے انہیں؟ ماں نے کہا بیٹے ان سے کہہ دو دوپہر کا کھانا ہمارے گھر پہ کھائیں، اس ٹائم تک آ جائیں۔ بچہ واپس آیا، حضرت کل دوپہر آنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیٹے کھلاؤ گے کیا؟ کھلاؤ گے کیا؟ اس نے کہا حضرت اپنا تو دیسی کھانا ہے، بیسن کی روٹی ہے، چنے کا ساگ ہے۔ میرے امام مسکرائے، فرمایا آئیں گے۔ حضرت ملک العلماء کہنے لگے حضور پرہیز ہے اس سے۔ ڈاکٹر نے کہا ایک لقمہ بھی آپ کے لیے زہر کی طرح کام کرے گا۔ میرے امام چپ ہو گئے۔ اگلے دن دوپہر کا وقت آیا، اعلیٰ حضرت گئے، اور وہ رہنے والا یتیم کہاں کا تھا؟ بہاری پور پولیس چوکی ڈھال پہ اس کا مکان تھا۔ جب گئے دروازے پہ دستک دی، کون کا؟ بڑے مولانا آئے ہیں۔ ماں نے بیٹے کو ایک بوریا پھٹا ہوا ٹاٹ دیا، کہا جاؤ بیٹے بڑے مولانا آئے ہیں، جا کے دے آؤ بچھا لیں گے۔ اللہ اکبر، آج میرے نیچے اگر پرانا بستر بچھا دیا جائے تو میں ڈانٹتا ہوں مولانا اسلم صاحب یہ کیا بچھوایا ہے؟ ہم اس پہ بیٹھنے کے لوگ ہیں، ہماری شان کے لائق یہ کمرہ ہے، ہماری شان کے لائق یہ بستر ہے، مگر سلام کرو میرے امام کے تحمل کو، سلام کرو میرے امام کے طاقت برداشت کو۔ اللہ اکبر، کیسی زندگی میرے امام کی تھی۔ پھٹا ہوا بوریا لا کر کے دیا ہے، میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جھاڑا ہے، جھاڑ کر کے باہر ایک مکان کے آگے سلیپ نکلا ہوا تھا، اس پر بچھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ملک العلماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام احمد رضا خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کوئی گزرتا میرے امام کو دیکھ کے کہتا حضرت آپ، اور یہاں مسکرا کے فرماتے ہاں آج احمد رضا کی دعوت ہے، تمہاری دعوت نہیں ہے، یہاں احمد رضا کی دعوت ہے، تمہاری دعوت نہیں ہے۔ ہر کوئی آتا مسکرا کے چلا جاتا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب کھانا تیار ہوا، بچے نے وہی ساگ لا کر کے، بیسن کی لوٹی لا کر کے دسترخوان پہ رکھ دی ہے۔ حضرت ملک العلماء فرماتے ہیں میں نے امام سے کہا تھا آقا صرف ایک لقمہ کھا لیجئے، صرف ایک لقمہ کھا لیجئے تاکہ بچے کا کہنا ہو جائے۔ کہ میں تو کہتا رہا، لیکن امام کا پرہیز بڑا سخت تھا، لیکن اس دن میرے امام نے 1.5 روٹی کھائی ہے، ایک لقمہ نہیں کھایا ہے، 1.5 روٹی کھائی ہے۔ جب کھا کے چلے تھے ملک العلماء کہتے ہیں حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ کا پرہیز اتنا سخت ہے کہ آپ کے لیے زہر بتایا گیا ہے، آج آپ نے اپنی ضرورت سے زیادہ یہ روٹی کھائی ہے، اگر طبیعت کو نقصان دے گئی تو کیا ہوگا؟ میرے امام کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، رو کے ارشاد فرماتے ہیں اے ملک العلماء احمد رضا اپنی طبیعت کو دیکھیں یا مدینے والے کی شریعت کو دیکھیں۔ اے امام احمد رضا بات کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک العلماء میرے نبی نے فرمایا جو یتیم کے لبوں پر مسکراہٹ دے دے گا محمد اسے جنت کی ضمانت عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی مدرسہ گلشن رضا حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ امام احمد رضا کو کبھی اس اینگل سے بھی پڑھو۔ واہ واہ، اللہ اکبر، تم برابر کے نہ ڈھونڈا کرو، کسی غریب کے لبوں پہ مسکراہٹ لا دو۔ واہ واہ، اللہ تمہاری قسمتوں کے فیصلے فرما دے گا۔
جب تمہارے بچے گھر کے اندر ٹھنڈی اے سی میں لیٹے ہو نا، تو اپنے بچے کا جب چہرہ دیکھو تو کبھی ان بچوں کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو جو قرآن پڑھنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں۔ یہ عالم ہوتا ہے تیرے میرے بچے اے سی میں سوتے ہیں، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچے یتیموں کی طرح، اے سی تو صاحب بڑی بات ہے، کولر بھی میسر نہیں ہوتا، اللہ اور کولر بھی بڑی بات ہے، کتنے بچوں کو تو چھت کے پنکھے نصیب نہیں ہوتے، کتنے ایسے غریب مدرسے ہیں جہاں پر بچوں کے لیے ہاتھ والے پنکھے تک میسر نہیں ہوتے ہیں۔ ان لوگوں آؤ تمہیں بتا دوں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جب اپنے بچوں کو اے سی کے پنکھے میں لیٹا ہوا دیکھا کرو، اٹھو کم سے کم 1200 روپے اپنی جیب سے نکالو، مدرسے کے محتمم کے ہاتھ میں لا کے دے دو، حضرت میری طرف سے ایک پنکھا منگا لیجئے، لا کر کے مدرسے کے کمرے میں لگا دیجئے، تاکہ جب قرآن پڑھنے والا اس کے نیچے قرآن پڑھے تو اسے گرمی نہ لگے۔ کوئی کولر کا انتظام کر دو، کوئی پنکھے کا انتظام کر دو، کوئی فریج کا انتظام کر دو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب کوئی بھی قرآن کا قاری تمہارے دیے ہوئے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، تمہارے دیے ہوئے فریج سے ٹھنڈا پانی پیے گا، دیے ہوئے کولر کے آگے بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، تو یار صرف بدن ہی ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ بدن کے ساتھ ساتھ اس کا جگر بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے کہے گا، اللہ جس نے دنیا میں میری راحت کا انتظام کر دیا ہے، تو اس کی نسلوں کا دنیا میں بھی انتظام کر دے، آخرت میں بھی انتظام۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ ایسے کام کر جاؤ واہ تم واہ، کہیں بھی رہو، دعائیں تمہارے لیے دل سے ہوتی ہیں۔ ایسے کام کر جاؤ صاحبو، اور جس دن تم ایسے کام کر جاؤ گے یقین جانو، ادھر تم یہ کام کرو گے، ادھر مدینے والا تمہیں اپنا بنا لے گا۔ واہ 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 واہ، مدینے والا تمہیں زندہ باد اپنا زندہ بنا باد، لے گا، اور جب کوئی مدینے والے کا ہوتا ہے تو پھر اس کا مقدر۔ اللہ اکبر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، اگر اجازت ہو تو تصور میں مدینے لے چلوں؟ بے شک کیا مکمل، رائے بھائی پیچھے والوں کی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ بہت سست ہیں لوگ، لگتا ہے مدرسے کا کھا کے بیٹھے ہیں۔ ابھی کیوں نہیں بول رہے بھی؟ بہت اچھی بات، اگر کھا کے نہیں بیٹھے ہو، مدرسے پہ لٹا کے بیٹھے ہو تو بولو نا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ بہت اچھی گفتگو، سبحان اللہ، توجہ کرنا، تصور میں اب مدینہ چلتے ہیں، کیا بات ہے، چلیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، واہ واہ یہ تو نہیں معلوم کہ حقیقت میں مدینہ دیکھنے ملے نہ ملے، واہ، مجھے نہیں معلوم میری قسمت میں مدینے کا سفر ہے کہ نہیں، بس اس آس میں جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ ہر ایک کی آرزو ہے اللہ مرنے سے پہلے مدینہ دکھا دے، ہر مومن کی تمنا ہے۔ اللہ جانے وہ سفر کب مقدر ہوگا جب جسم و جسمانیت کے ساتھ مدینہ جائیں گے۔ آج تو اس طرح چلو نا جس طرح اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ جان و دل ہوش و خرد۔ آہا، سب تو مدینہ، اگر سمجھ گئے تو بول دو نا اعلیٰ حضرت کے نام پہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، نہیں، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان سبحان، مدینے کی گلی ہے، مصطفیٰ کا ایک صحابی ہے، آہ، اس کی نوکری بڑی پیاری ہے، اس کی نوکری بڑی پیاری ہے، اگر بتاؤں تو انشاءاللہ تم بھی سبحان اللہ کہہ اٹھو گے۔ نوکری کیا ہے اس کی؟ وہ 3 کام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ پہلا کام اشرف بھائی اس غلام کا ہے کہ نبی کی مشک عنبری جیسی زلفوں میں تیل لگاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، مدینہ دکھا دے مالی۔ آمین آمین، واہ واہ، واللیل والی زلفوں میں مصطفیٰ کے تیل لگاتا ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان دوسرا کام یہ ہے جب وقت ملتا گئے تو میرے نبی کے کاندھے دباتا ہے۔ اللہ، ہائے ہائے ہائے، بولو نا یار، لگے میں عاشقوں میں بول رہا ہوں۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ دوسرا کام کیا ہے؟
میرے نبی کے بازو دباتا ہے. ہاں کام ہو گئے نا. ایک کام کیا ہے؟ مصطفیٰ کی زلفوں میں تیل لگاتا ہے. دوسرا کام جب آقا کے پاس ہوتا ہے تو مصطفیٰ کے بازو دباتا ہے. تیسرا کام بتا دوں، قسمت پہ ناز کرو. تیسرا کام یہ ہے، جب کبھی آقا اداس ہوتے تھے تو مصطفیٰ کو تبسم دلا دیتا تھا. ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے تھے کہ آقا مسکرانے لگ جاتے تھے. صحابہ کہتے تھے سن تو نبی کو بار بار ایسی بات کہہ کے ہنسا دیتا ہے، اگر آقا کو جلال آ گیا تو. بڑا پیارا جواب دیتے تھے. کہتے تھے یار ہوش کا علاج کرو. جو پتھر کھا کے غصہ نہ دکھاتا ہو وہ مسکرانے کی باتوں پہ کیسے غصہ دکھا سکتا. ہائے ہائے. اللہ اکبر. واہ واہ. یہ ایک نوکر آقا کا ہے. عمر ہے 18 سال. کتنی ہے؟ اللہ سلامت رکھے، سب کو مدینہ دکھا دے. ابھی تھکے تو نہیں ہے نا؟ اگر نہیں تھکے تو پکارو اپنے نبی کو، بولو یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بھائی بابا دیکھیے، پہلا کام زلفوں میں تیل لگانا، وقت ملے بازو دبانا. آقا کو اداس دیکھے تو کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے مصطفیٰ مسکرانے لگے. صحابہ کہتے تھے یار تو آقا کے آگے پیچھے اس طرح کی بات کیوں کہتا ہے؟ تو وہ رو کے کہتے تھے یار تمہیں معلوم ہے نبی جب بیٹھتے ہیں تنہائی میں امت کا غم رلاتا ہے. نبی لیٹتے ہیں بستر پہ تو امت کا غم ستاتا ہے. ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والا کبھی فرصت سے مسکرا تک نہیں پاتا. جب میں آقا کے لبوں پہ اداسی دیکھتا ہوں میرا دل چاہتا میرا محبوب اداس کیوں ہے تو میں ہنسا دیتا ہوں. ایک دن آقا کی خدمت کر کے آقا سے اجازت لی. اجازت لے کے گھر کی طرف گئے. اشرف بھائی توجہ کرنا. گھر کی طرف گئے. اور جوانوں اب میری بات کو بڑی غور سے سننا. جب گھر کی طرف گئے نا تو اس وقت میں مکانوں کی دیواریں نیچی نیچی تھی. ہے نیچی نیچی تھی. گزر کے جا رہے تھے. ایک گھر میں خاتون اپنے بال کاٹ رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ بال کاٹ رہی تھی. اچانک اس غلام کی نگاہ ان کے بالوں پہ پڑ گئی. پہلی بار پڑی ہٹا لی، پھر دوسری بار جیسی نگاہ پڑی آنکھیں برسنے لگ گئی. خیال آیا اب کیسے جائے گا محبوب کی بارگاہ میں. تیری آنکھیں تو اب میلی ہو گئی ہیں، ان آنکھوں سے مصطفیٰ کو کیسے دیکھے گا. اللہ اکبر. یہ ان کی نظروں کی حیا تھی. صرف چہرہ نہیں دیکھا ہے، صرف بال دیکھے ہیں. بالوں پہ نگاہ پڑی ہے. آنکھوں کا خیال آتا ہے تیری آنکھیں میلی ہو گئی ہیں. یہ سوچ کر دیوانہ نہ گھر گیا ہے نہ مصطفیٰ کے دربار گیا ہے، بلکہ مصطفیٰ کا مدینہ بھی چھوڑ دیا ہے. آقا کا مدینہ چھوڑ کے جنگلوں میں چلا جاتا ہے. نہ کھانے کا کوئی سامان ہے، نہ کچھ پیٹ بھرنے کا سامان ہے، صرف پانی پہ گزارا کر رہا ہے. ایک دن گزر گیا روتے روتے، 2 دن گزر گئے روتے روتے، 3 دن گزر گئے روتے روتے، 40 دن گزر جاتے ہیں روتے روتے. جس دن یہ مدینے سے چلا تھا اس کی صحت کا جواب نہ تھا. لوگ چہرے کا حسن دیکھا کرتے تھے، صحت کو دیکھ کے تعریف کیا کرتے تھے کیا صحت مند لڑکا ہے. لیکن جس دن سے مدینہ چھوڑا ہے، جنگل میں پہاڑ کی اوٹ میں آیا ہے، اللہ کی طرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا تھا اے پروردگار میری آنکھیں میلی ہو گئی ہیں، اب میں تیرے محبوب کا چہرہ کیسے دیکھوں گا، اب تیرے محبوب کے جلوے کیسے دیکھوں گا. یہ روتے روتے اسی جگہ پہ 40 دن گزار دیے ہیں. جو 18 سال کا جوان تھا 40 دن کے بعد اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے. جس نے 40 دن کچھ نہ کھایا ہو، 40 دن اور رات تک رو کر کے جس نے دن گزارے ہو، اللہ اکبر 40 دن گزرے ہیں. ایک دن جبریل امین آ کے کہتے ہیں آقا تمہارا نوکر کہاں ہے. اس کی تو خبر لے لیجئے. جیسی جبریل نے اتنا کہا ہے نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آقا فرماتے ہیں جبریل میرا ایسا کون سا غلام ہے جس کی مجھے خبر نہیں ہے، میں تو خدا کے حکم کا انتظار کر رہا تھا. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں کہاں ہے ابو بکر؟ جی آقا حاضر ہوں. اس کے بعد فرمایا علی کو بلاؤ. علی بھی آ گئے ہیں. عمر تم بھی آ جاؤ. حضرت عمر بھی آئے ہیں. فرمایا جی آقا حکم کیا ہے؟ جاؤ میرے غلام کو تلاش کر کے لاؤ. یہ دونوں لوگ نکلے ہیں حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم. اب ان دونوں کی شان کیا ہے؟ ایک مصطفیٰ کے سسر لگتے ہیں، دوسرے مصطفیٰ کے داماد لگتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. مدینے سے باہر نکلے. آقا کے نوکر کی تلاش ہے. جنگل میں پہنچے. چرواہا بکری چرا رہا تھا.
کہنے لگا یار تو نے ہمارا امتی بھائی دیکھا ہو تو بتا دے. کہنے لگے کیسا ہے؟ کہا 18 سال کا جوان ہے. اس نے کہا مجھے تو یہ نہیں پتا 18 سال کا جوان ہے کون ہے، مگر مجھے اتنا پتا اس پہاڑ کی آڑ میں کوئی ہے جو 40 دن سے برابر رو رہا ہے. اللہ. مجھے یہ نہیں معلوم کیا خطا کر کے بیٹھا ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کون سا گناہ اس نے کیا ہے. اب حضرت عمر سمجھ جاتے ہیں علی لگتا ہے وہی مصطفیٰ کا نوکر ہے. جب گئے نا ذرا توجہ کیجئے میری طرف دیکھیے. جیسی حضرت علی گئے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا سر سجدے میں رکھا ہے اور یوں سمٹ کے سجدے میں پڑا ہے، جتنے پتھر تھے آنسوؤں سے تر گئے. رو کے کہہ رہا تھا اللہ میں تیرے محبوب کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہا ہوں. اے اللہ میرے خبر کو مدینے مت پہنچا دینا، اللہ میری خبر کو مدینے مت پہنچا دینا، کسی کو میرے حال پہ مطلع نہ کر دینا. اے اللہ مجھے محبوب سے دور رکھنا، اگر میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا نظریں نہیں ملا پاؤں گا. اللہ اکبر. یہ رو کے غلام کہہ رہا ہے اللہ مجھے محبوب کی گلیوں میں نہ بھیجنا، کسی کو میری خبر بھی مت ہونے دینا. اے اللہ میری باتوں کا چرچا مت کر دینا. جیسے اس نے رو کے اتنا کہا ہے حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے. جا کے پیچھے سے ہاتھ رکھا ہے، فرماتے ہیں تو جانے سے انکار کرتا ہے، مدینے والا تجھے بلا رہا ہے، مصطفیٰ بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے اتنا حضرت علی نے کہا ہے غلام کی آنکھ نکل جاتی ہے. علی میری جانے کی حالت نہیں ہے. کیوں نہیں جاؤ گے؟ کالی اب میری آنکھیں گندی ہو گئی ہیں، اس طرح میری ایک عورت کے بالوں پہ نگاہ پڑ گئی تھی، اب ان آنکھوں سے مصطفیٰ کا جلوہ کیسے دیکھوں گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اگر تم راضی میں نہیں جاؤ گے علی کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جائے گا، کیونکہ نبی نے بلایا ہے. اور جب اس غلام کو علی نے کاندھے پہ اٹھا کے رکھا ہے اور لے کے چلے تھے تو اس زبان نے تڑپا دیا تھا ہر شخص کو. اللہ اکبر. اس غلام نے کاندھے پہ آ کے کہا تھا علی میں چلنے کو تو تیار ہوں، ذرا اتنا بتا دے میں 40 دن ہو گئے مصطفیٰ کو چھوڑے ہوئے، کسی نے میرے محبوب کے زلفوں میں تیل ڈالا کہ نہیں ڈالا ہے، کسی نے محبوب کے بازو دبائے کہ نہیں دبائے ہیں، کہیں میرا یار اداس تو نہیں رہتا ہے، کوئی ہے جو محبوب کو ہنساتا ہو. اتنا سننا تھا. آہ نکلی ابو بکر، آہ نکلی علی کی. کہتے یار یہ سوال ہم سے نہ کر، چل کے خدا کو سے دیکھ محبوب کا منظر کیا ہے. اللہ اکبر. جیسی علی کاندھے پہ ڈال کے لائے ہیں اس وقت حضرت بلال عشاء کی اذان دے رہے ہیں. حضرت بلال نے عشاء کی اذان دی ہے، میرا نبی مصلی پہ آیا ہے، حضرت علی نے ان کو چھوڑا ہے، توڑ کر کے نماز میں شامل ہوئے ہیں، عمر بھی توڑ کے نماز میں شامل ہوئے ہیں. آقا کا یہ نوکر سنبھلتے سنبھلتے آیا ہے، مشکل سے سب سے پچھلی صف میں گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کائنات کے سردار نے امامت کی نیت باندھی ہے، قرآن کی تلاوت شروع کی ہے، سورہ انفطار پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جیسی اس آیت پہ پہنچے ہیں تو یہ نوکر جو 40 دن کے فاقے سے تھا سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہے. جیسی یہ آیت کانوں سے ٹکراتی ہے ہمت ٹوٹ جاتی ہے، بدن ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور پھسل کے زمین پہ گر جاتا ہے. اللہ اکبر. زمین پہ پڑا ہے. میرے نبی نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھانے کے بعد پیچھے ابو بکر کی طرف دیکھا کہ علی کہاں ہے؟ آقا یہ بیٹھے ہیں. اور جیسے علی کا چہرہ میں نبی نے دیکھا ہے فرماتے علی سب سے پہلے بتا میرے یار کا کچھ پتا ملا کہ نہیں پتا. جیسے اتنا جملہ کہا ہے حضرت علی تڑپ جاتے ہیں، کہتے آقا وہ پچھلی صف میں زمین پہ پڑا ہوا ہے، میرے نبی نے دعا تک نہیں مانگی ہے. رحمت للعالمین نے مصلی چھوڑ دیا ہے، صفوں کو چیر کر کے توڑ کر کے آئے ہیں، اپنے اس نوکر کا سر گود میں رکھا ہے، آنکھیں بند ہے مصطفیٰ کے غلام کی، اور یوں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میرے نوکر آنکھیں کھول تیرا محبوب سامنے ہے، آنکھیں کھول تیرا محبوب سامنے ہے. غلام تڑپ کے کہتا کہ آقا میں کیسے آنکھیں کھولوں، میری آنکھیں گندی ہو گئی ہے. پہلے یہ بتائیے کہ رب نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا ہے؟ جب تک رب معاف نہیں کرے گا تب تک میں آنکھ نہیں کھولوں گا. اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آقا اپنے نوکر سے کہہ دیجئے کہ یہ آنکھیں کھولنے سے پہلے یہ پڑھ لے آیت کریمہ. 24 آیت کریمہ کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے گا. پتہ کون سی آیت کریمہ؟ تو پڑھ کے جبریل سناتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مصطفیٰ فرماتے ہیں غلام مبارک ہو، اب میں بھی راضی ہو گیا، میرا خدا بھی راضی ہو. نعرے تکبیر.
ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں. نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، شاعر ملک ہندوستان، شاعر ملک ہندوستان جناب محترم اسد اقبال کلکتوی، اسد اقبال کلکتوی، شاعر اسلام اسد اقبال کلکتوی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، انٹرنیشنل شاعر، شاعر اسلام اسد اقبال کلکتوی، شاعر اسلام اسد اقبال کلکتوی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بولیے مفتی صاحب، بولے بولے، بہت اچھا. نہیں ماشاءاللہ. بیٹھ نہیں دیا سر، ادھر آ جائے. تشریف رکھیے ذرا مہربانی کریں. دیکھیے جن کا ہر آنکھ کو انتظار تھا بے صبری سے، وہ منبر پہ تشریف لے آئے بڑی خاموشی سے. آپ چہرہ دیکھیں اور اجازت ہو تو تھوڑی سی بات اور کر لیں. جی جی مکمل. توجہ کیجیے. جی جی. اللہ اکبر. غلام نے آنکھیں کھولی، توجہ کیجیے. غلام نے آنکھیں کھولی، میرے نبی کا چہرہ دیکھا، رونے لگ گیا. میرے نبی نے فرمایا عمر. جی آقا. توجہ کرو بھائی، اب یار ماحول خراب نہ کرو. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا عمر. جی آقا. فرمایا میرے غلام کو اس کے گھر تک پہنچا دو. حضرت عمر نے گود میں اٹھایا، گھر تک پہنچایا. جب گھر تک پہنچا دیا، 4 دن گزرے، خبر آئی عاشق اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ. کیسے کیسے نبی کے عاشق ہوئے. 4 دن کے بعد خبر آئی کہ عاشق کا انتقال ہو گیا. میرے نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا تم میں سے جس کی تمنا ہو کہ وہ کسی جنتی کا چہرہ دیکھے، فرمایا میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو. اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ سے خدا بھی راضی ہو گیا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لوگوں اپنے رشتے مدرسوں سے جوڑ لو. کم سے کم ایک بیٹے کو ضرور قرآن کا قاری بنا لو. بہت اچھا پیغام. ایک بیٹے کو ضرور قرآن کا قاری بنا لو، تاکہ جب تم مرو تو بے امیدی کی موت نہ مرو، مایوسی کی موت نہ مرو. جب تم دنیا سے جاؤ تمہاری سانسیں حلق میں اٹکتی ہوں، کوئی چمچ بھر کے منہ میں پانی ڈال رہا ہو، کوئی کہتا ہو نہیں جی گھی ڈالو، سانسیں اٹک رہی ہیں، کوئی سینہ دبا رہا ہو. اللہ کی قسم اس وقت میں نہ پانی اچھا لگتا ہے نہ شربت اچھا لگتا ہے. اس وقت میں دل یہ چاہتا ہے ہائے میری نامرادی، میں خود تو قرآن نہ پڑھ سکا، کاش ایک بیٹے کو قرآن پڑھا لیا ہوتا، کاش ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا لیا ہوتا. ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا لو. جب گلے میں سانسیں اٹکنے لگا، بیٹا کھڑا ہو کے کہے ابا اداس نہ ہو، جس دن کے لیے تو نے مجھے حافظ بنایا تھا آج میں اس دن کا حق ادا کرنے آ گیا ہوں. ادھر بیٹا قرآن پڑھے گا، باپ سنے گا، رحمت کے فرشتے اتریں گے، عزت کے ساتھ روح بھی ملے گی، جنت بھی مل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضروری ہے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ. میں یہ نہیں کہتا انجینئر نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بناؤ. ہم نے دیکھا جو ان ڈاکٹر بن جاتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں میں چھڑے لے کے کھڑے ہیں، دونوں طرف سے ذبح کر رہے ہیں. بخار ہے جو مرض 10 روپے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، مریضوں کو 10 دن تک رگڑ کے 10,000 سیدھے کیے جاتے ہیں. مولوی کے 10 روپے کے چندے کھٹکتے ہیں تمہیں. ڈاکٹر مریضوں کو الٹی سیدھی دوائیاں دے کے 10 دن تک تڑپاتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتے. قرآن فرماتا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. ہمارے ڈپارٹ کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو کمزور ہیں، ایک وہ جو طاقتور ہیں، ایک وہ جو غریب ہیں، ایک وہ جو امیر ہیں. فرمایا جنہیں اللہ نے غریب بنایا ہے وہ صبر کریں، اور جنہیں اللہ نے امیر بنایا ہے وہ غریبوں پہ رحم کریں.
جو کمزور ہیں وہ صبر کریں، جو طاقتور ہیں وہ رحم کریں. یہ ہمارے معاشرے کے حصے ہیں. لیکن جس دن سے یہ قانون ہم نے توڑا، امیر امیر کو پکڑ رہا ہے، غریب غریب کو پکڑ رہا ہے. نہ ادھر رحم ہے نہ ادھر صبر ہے. ذرا سی بیماری کیا لگ گئی، پورے خاندان کو بیٹھا کے بتاتا یہاں درد اٹھا کیا بتاؤں کتنا برا تھا، یہاں درد اٹھا کیا بتاؤں کتنا برا تھا. پہلی بار مسجد میں گیا کمر میں درد ہو گیا، شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ کی شکایتیں کرتا پھرتا ہے. اللہ نے تجھے اگر بیمار کیا تھا، اگر تجھے نبی سے سچا عشق ہے، کسی سے شکوہ نہ کرتا، چار یاروں میں بیٹھ کے باتیں نہ کرتا، اگر تکلیف حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی تو مصلی بچھا دیتا، سجدے میں سر رکھ کے کہتا اے اللہ جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. قسم خدا کی نہ تو رسوا ہوتا، نہ تیرے گھر کی سکون اور چین جاتا. ادھر تیری زبان سے صبر کے جملے گزرتے، ادھر اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. طریقہ ہی نہیں رہا جینے کا، واہ واہ. ہمیں طریقہ ہی نہیں رہا. وہ جا رہا ڈھونڈنے کے لیے برابری کا رشتہ چاہیے، ڈوب مر جا کے کہیں. برابری کا رشتہ چاہیے، برابری کا رشتہ ڈھونڈتا ہے. سوچ تو صحیح، تیری بیٹی کتنی بھی بڑی عابدہ زاہدہ ہو جائے، نبی کی بیٹی سے بڑی پاروسہ نہیں ہو سکتا. تیرا بیٹا کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، کتنا بھی بڑا حسین کیوں نہ ہو، میرے نبی کے داماد سے بڑا حسین نہیں ہو سکتا. ان سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور نہیں ہو سکتا، اور نہ ان سے بڑا کوئی شان والا ہو سکتا. اگر وہ چاہتے تو کیا کیا نہ دے دیتے بیٹی کو رشتے میں، کیا کیا نہ دے دیتے. معلوم ہے کتنی طاقت ہے میرے نبی کے پاس. جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب یہ سب تھک گئے تو رات کے سناٹے میں نبی کے دروازے پہ گئے اور دروازہ بجایا. جا کر کے دروازہ بجایا، نبوت والے ہاتھوں سے آقا نے دروازہ کھولا. دیکھا سارے دشمن کھڑے، اور وہ جو پتھر مارتے، وہ جو کانٹے بچھاتے، وہ جو گڈھے کھودتے، وہ جو راستے پہ ستاتے، وہ جو مصطفیٰ پہ ظلم کرتے، سب وہ کھڑے تھے. نبی نے دیکھ کے چہرہ نہیں بگاڑا، نبوت والے ہونٹوں پہ تبسم آ جاتا. آقا مسکرائے. جب مسکرائے نا تو ابو جہل کہنے لگا سنو، ہم تمہیں مانتے ہیں کہ تم صادق بھی ہو، امین بھی ہو، ہم تمہاری صداقت کے قائل ہیں، امانت کے بھی قائل ہیں، لیکن آج بات ہم آر پار کی کرنے آئے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کون سی بات؟ کہا چلو امین آج سودا ہو جائے، سودا ہو جائے. آقا نے فرمایا کون سا سودا؟ ابو جہل نے ابو لہب کے کونی ماری، یار بات تو کرنا. اس نے عتبہ کے کونی ماری، یار تو بات کر. اس نے شیبہ کے کونی ماری، تو بات کر. آقا فرماتے جسے کرنا ہے کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، سامنے محمد کھڑا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بولو جسے جو بولنا ہے. جیسے اتنا کہا نا تو ابو جہل کہنے لگا بتائیں بات یہ ہے، دیکھو ہمیں تمہاری صداقت، 40 سال تم نے بڑی سکون سے زندگی گزاری، پورے مکے میں سکون رہا. جب سے تم نے نبوت کا اعلان کیا نا تو جتنے ہمارے تھے وہ بھی تمہارے ہو گئے، اور جو رہ گئے ہیں وہ بھی تمہارے ہی ہو جائیں گے. تو ایک کام کرو نا، میں اپنی پگڑی تمہارے سر پہ رکھ دیتا ہوں. اور ایک روایت میں تو اتار کے رکھی، کہنے لگے آج سے مکے کی سرداری تمہارے حوالے ہے، بس اتنا کرو نبوت کا اعلان نہ کرو. میرے نبی نے اتنا سنا مسکرائے، کہنے لگے مجھے تیری پگڑی کی ضرورت نہیں، تو مکے کی سرداری کی بات کرتا ہے، خدا نے مجھے کائنات کی سرداری کا تاج زندہ باد زندہ باد. لے لے اپنی پگڑی، مجھے نہیں چاہیے. واہ واہ. ابو لہب آگے بڑھا، کہنے لگا سنو حاجی کہ باتیں تمہاری ساری صحیح ہیں، لیکن بتائیں ہاں کہ تم نے جو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے شادی کی ہے نا، مجھے یہ رشتہ سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ رہے نا بات میری؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کے؟ میں نبی کی شان بتا رہا ہوں، کتنی شان والا نبی. وہ کہتے تم نے جو یہ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا ہے، یہ رشتہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اگر آج عبداللہ ہوتے نا تو وہ اس رشتے کو بالکل پسند نہ کرتے. چلو ایسا کرتے ہیں، سودا کر لو، آپ کو 40 سال کی بیوہ ملی ہے نا، ہم عرب کی سب سے حسین دوشیزہ لے کر کے آئیں گے، اور ایک ترازو بھی ساتھ لائیں گے، اور ترازو ساتھ لا کے ایک پلے میں حسین دوشیزہ رکھیں گے، دوسرے پلے میں ہم ہیرے جواہرات رکھیں گے.
جی 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 حضرت، بالکل بالکل مکمل. دیکھیں میری عادت نہیں ہے میں گا بجا کے ٹائم کاٹوں، میری عادت ہے جتنی دیر بولوں کچھ نہ کچھ ملے. بہت اچھا، بہت نہ میں اچھا، خطبے لمبا کرتا ہوں، نہ میں شاعری بیچ میں کرتا ہوں. بہت اچھا. انشاءاللہ کلام آپ حضرت سے سنیں گے، روح بھی تازہ ہوگی، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، جس کا جو کام ہے وہ اسی کو اچھا لگتا ہے. ہاں ہاں ہاں، توجہ کیجئے گا ذرا، میری طرف توجہ کرنا. اچھی بات ہے. کہنے لگا ایک کام کرتے ہیں نا، ایک عرب کی سب سے حسین دوشیزہ لے کر کے آتے ہیں، اسے ایک ترازو کے پلے میں رکھیں گے، دوسرے پلے میں اس کے وزن کے برابر ہیرے جواہرات رکھیں گے. محمد فیصلہ منظور کرو، اور وہ ہیرے بھی تمہارے ہوں گے، عرب کی سب سے حسین دوشیزہ بھی تمہاری ہوگی. لیکن شرط یہ ہے نبوت کا کام چھوڑنا پڑے گا، وحدانیت کا اعلان چھوڑنا پڑے گا. میرے نبی مسکرائے، فرمایا سن ابو لہب، تو حسین دوشیزہ کی بات کرتا ہے، ارے سن، جنت کی سب سے حسین حور کو میں اپنے بلال کے نکاح میں معراج میں کر کے آ گیا ہوں. پھر محمد کو کسی حسین کی ضرورت ہے؟ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، مدرسہ گلشن رضا، جشن دستار بندی، سرزمین پلیا کلا. تمہارے ہیرے جواہرات کی. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، اگر میں یتیم ہوں تو میں مفلس ہوں؟ اگر میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تو کیا میں محتاج ہوں؟ میرے نبی فرماتے سن ابو لہب، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ابھی اشارہ کر دوں تو یہ مکے کے چاروں طرف جتنے پہاڑ اور پتھر ہیں نا، تو جتنے پتھر ہیں وہ ہیرے بن جائیں گے، جتنے پہاڑ ہیں سب سونا بن جائیں گے. واہ 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 رکھ اپنی دولت، واہ. جیب میں رکھ اپنی دولت، نہیں چاہیے. گردن جھک گئی، کہنے لگے سودا نہیں بننے والا، ہاں ہاں. واپس چلو. جب واپس آئے نا، رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، کہا دیکھا تو نے محبوب کی محبت کو، دیکھ حسن بھی لے کے آئی تھی دنیا، دولت بھی لے کے آئی تھی دنیا، تاج بھی لے کے آئی تھی دنیا، میرے محبوب نے سب کچھ میرے لیے چھوڑ دیا ہے. جا محبوب کی شان میں قصیدہ پڑھ کے سنا دے. جبریل آئے ہیں، آقا جی رب نے سلام کہا ہے، قصیدہ دیا ہے، پڑھ کے سنا. جبریل کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ہاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. او لوگو، اگر جہیز دینے کی بات ہوتی تو میرا نبی اتنا بیٹی کو دے دیتا کہ قیامت تک آنے والے سلاطین اور آدم سے لے کے اب تک نہیں، قیامت تک سارے سلاطین مل کر بھی وہ نہ دے پاتے جو میرا مصطفیٰ دے دیتا. واہ 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 واہ. اتنا امیر ہے میرا نبی. اور امیر کیوں نہ ہو، قرآن میں جو فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب خالی تو لوٹانا ہی نہیں تھے کسی نے. واہ واہ واہ. وہ کتنا امیر ہوگا جس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا ہو. اللہ اکبر. بیٹی کا رشتہ کیا، اور بدلو اپنے آپ کو. جلسہ مونڈ بنانے مت آیا کرو، جلسے میں آیا کرو تو تقدیر بنانے آیا کرو. واہ واہ. یہ دیکھنے مت آیا کرو کون مولوی کتنا چیختا ہے. صبح کو جا کے بڑا اچھا بولا تھا بھائی، پوری کرسی ہلا دی تھی. بولنے میں میرا کمال نہیں، سارا کمال مدینے والے کا ہے. واہ واہ. میرا کمال تب ہوتا جب میں اپنے باپ کی باتیں بتاتا اور تم سوا گھنٹہ ایسے ہی بیٹھے رہتے، تب میرا کمال ہوتا. اور تب میں اپنے اوپر فخر کرتا. میں یوں ہوں میرے باپ کے نام پہ لوگ بیٹھے، یار مجھے پتا ہے یہ میرے باپ کے نام پہ نہیں بلکہ زہرا کے باپ کے نام پہ بیٹھے، مجھے معلوم ہے. تو ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے مصطفیٰ کا ہے. بے تو شک. کردار بھی مصطفیٰ جیسا بنا لو. امیروں کی بیٹیوں تو سب لے جاؤ گے، غریب کی بیٹیوں کو کون اپنائے؟
اللہ اللہ بیٹی کا سید صاحب تشریف لا۔ وہ لوگوں ذرا توجہ کرنا، واہ واہ ذرا توجہ کیجئے میری طرف، ماشاءاللہ سید صاحب کی آمد ہونے والی نعرہ ہے، تکبیر، آپ استقبال کر لیجئے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت پیر طریقت حضور سید خورشید میاں صاحب قبلہ، حضور سید خورشید میاں صاحب قبلہ، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیے، علماء کرام استقبال کر رہے ہیں، پلیز بھائی توجہ میری طرف کیجئے، آپ بیٹھ ذرا جائیں۔ ایک منٹ بس، جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے اگر دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی یار، کوئی دیوانہ مجمع میں ایسا نہیں جو نعرہ لگا دیتا کھڑے ہو کر کے اعلیٰ حضرت کے نام پہ۔ واہ واہ واہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید خورشید میاں صاحب قبلہ، استاد القرآ قاری ذاکر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ کیجئے میری طرف، توجہ ہے، 10 منٹ انشاءاللہ گھڑی دیکھ کے۔ ہاں بھائی، تمہارا شہر ہے، جیسا چاہو مجبور کر لو، میں پہلی بار آیا ہوں، آپ 8ویں بار آئے نا، خیر انشاءاللہ اگر میں دوبارہ آیا تو بتاؤں گا تمہیں۔ ذرا درود پاک پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نبی نے بیٹی کا رشتہ کیا، توجہ کرنا، جی جی جی، اور میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ جوانوں، ایک دن مر جانا ہے، واہ واہ واہ، وہ گھڑی سب پہ آنی ہے کہ کپڑے اتارنے والا کوئی اور ہوگا، کروٹ دلانے والا کوئی اور ہوگا، پانی ڈالنے والا اور ہوگا، بدن کو ملنے والا اور ہوگا، کفن کو سلنے والا کوئی اور ہوگا، کپڑے خریدنے والا کوئی اور ہوگا۔ آج پورا دن مارکیٹ میں ہمارا نکل جاتا ہے ایک جوڑی کپڑا سلیکٹ کرنے میں، صبح سے شام ہوتی ہے، کپڑے پسند نہیں آتے۔ ایک دن ایسی آنی ہے ساعت کہ پھر پسند نہ تیری چلے گی نہ میری چلے گی، وہاں جیسا وارث کپڑا لا کے ڈال دیں گے وہی لپیٹ دیا جائے گا تیرے اوپر۔ توجہ کر پیارے، ایک دن مرنا ہے، جوانوں غور سے سننا۔ اب میں نے بات چھیڑی ہے، ایک سید زادہ محفل میں تشریف فرما، ایک نہیں بلکہ 2 سید زادے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان سیدوں کے سامنے ان کی امی سیدہ فاطمہ کا ذکر کر دیا جائے، بولو سبحان اللہ، سیدہ کا ذکر کر دیا جائے۔ اور لوگوں ذرا غور سے سننا، میرے نبی نے رشتہ کیا نا بیٹی کا، حضرت ابوبکر صدیق دوڑ کے آگئے، کہنے لگے آقا جو کام آپ نے کیا اپنے یار غار سے ضرور پوچھا اور بتایا، آج بیٹی کا رشتہ کر دیا، ابوبکر تک کو نہیں بتایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابوبکر کیا کرتے؟ عرض کرتے آقا میری خواہش ہے کہ بیٹی رسول کی ہو، دولہا علی بنے تو جہیز ابوبکر صدیق کا ہونا چاہیے۔ کیا کرو گے؟ آقا اتنی بڑی شان والے باپ کی بیٹی ہے نا،
میں چاہتا ہوں جہیز بھی میں اپنی حیثیت سے اتنا ہی دوں کہ لوگ کہیں نبی کی بیٹی کو کتنا جہیز دیا گیا۔ میرے نبی نے یوں کاندھا پکڑا ابو بکر صدیق کا، ہلا کے فرمایا ابو بکر تجھے کیا لگتا ہے میری بیٹی قیمتی جہیز لے گی؟ میری بیٹی جہیز لے کر کے جائے گی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی گردن جھکی، اتنے میں پردے کے اندر سے سہانی آواز آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس آواز نے کہا تھا آقا یہ کس نے کہہ دیا کہ فاطمہ جہیز نہیں لے گی؟ اتنا سنا نبوت والی آنکھ نیچے جھک گئی، فرمایا فاطمہ پوری زندگی صبر کے سانچے میں تم نے گزار دی، کبھی ایک لقمے تک کا باپ سے سوال نہیں کیا، اے میری فاطمہ آج کیا بات کہتی ہے؟ عرض کرتی ہے ابا جان ہاں آپ کی بیٹی جہیز ضرور لے گی۔ اے بیٹی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ آقا نے جیسی اتنا ارشاد فرمایا تھا سیدہ کی آنکھیں جھکی، آنکھیں برسی، کہتی ابا جان آپ کی بیٹی کو ہیرے جواہرات کا جہیز نہیں چاہیے، سونے چاندی کا جہیز نہیں چاہیے۔ سرکار فرماتے بیٹی پھر کیا چاہیے؟ نبی کی بیٹی ارشاد عرض کرتی ہے ابا جان ایک دن آپ نے بیان کیا تھا میدان قیامت ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کا منظر یہ ہوگا کہ کوئی نبی کوئی فرشتہ رب کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرے گا، بولنا تو بڑی بات ہے کوئی ہل بھی نہیں پائے گا، یہ عالم ہوگا میدان قیامت کا۔ ابا جی آپ نے کہا تھا اس عالم میں سب سے پہلے میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا۔ آقا فاطمہ جہیز میں یہ چاہتی ہے جب آپ دعا کرتے ہو تو دعا کے بعد فاطمہ کو آمین کہنے کی اجازت مل جائے، یہی فاطمہ کا جہیز ہو جائے گا۔ ابھی اتنا جملہ کہا تھا کہ جبریل امین آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار آج بیٹی دروازے پہ سوالی بن کے آئی ہے، آقا بیٹیوں کو خالی نہیں لوٹانا ہے، جبریل کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سرکار رب فرماتا ہے ہمیں فاطمہ کا جہیز منظور ہے، اے آقا جب قیامت کا دن ہوگا آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے تو مصطفیٰ دعا کرنا آپ کا کام ہے، آمین کہہ دینا فاطمہ کا کام ہے، گناہگاروں کو جنت دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت مدرسہ گلشن رضا۔ ان لوگوں کو خیال کرو خیال کرو خیال کرو، قرآن کو اتنا سستا نہیں ہے، اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ٹوپی لگائی ہم مسلمان ہو گئے، گوشت کھایا ہم مسلمان ہو گئے۔ خدا را کبھی نبی کی بیٹیوں کی تاریخ بھی اٹھا کے پڑھ لیا کرو، ان کی ساری زندگی امت کے لیے گزری ہے، ان کا کیا تھا؟ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، ان کے بیٹوں کی قربانی کا کیا معاملہ ہے؟ خدا نے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے، وہ محبوب کیوں روتے رہے راتوں میں؟ ان کو تو خدا نے کائنات کے نبیوں کا امام بنا کے پیدا فرمایا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارے ہی لیے تھا، اے گناہ کاروں سیاہ کاروں، یہ سب پر جاگنا اور رات پر رونا محمد کا یہ کس کے لیے تھا؟ یا تو تیرے لیے تھا یا پھر میرے لیے تھا۔ اور ان کے صحابہ کا معاملہ تو یہ ہے، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اگر تمہیں ہدایت کی ضرورت ہو تو صحابہ تمہارے پیچھے نہیں بلکہ تمہیں میرے صحابہ کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ ان کے اپنے تو زندہ بڑے باد، زندہ بادشاہ باد۔ ہیں، ان کے اپنے تو بڑے نیک ہیں، پھر کس کے لیے روتے رہے؟ یا تو تیرے لیے یا پھر میرے لیے، ہمارے لیے روتے رہے۔ سمجھو کبھی ہم نے کبھی مدرسوں کے لیے قرآن کھانے کے لیے قرآن کے پاروں کے لیے کبھی پتھر نہیں کھائے۔ ایک بندہ کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں نے قرآن کے لیے ایک دن کا فاقہ برداشت کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کھڑا اتنے بڑے مجمع میں جو یہ ثابت کر سکے کہ ایک دن کے لیے مجھ پہ کھانا اس لیے بند کیا گیا کہ میں لوگوں کو قرآن پہنچانا چاہتا تھا؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اٹھا کے دیکھ شاب ابی طالب کی گھاٹی کی تاریخ، ایک روایت کے مطابق 3 سال تک، دوسری روایت کے مطابق 2.5 سال تک میرے نبی کا مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، لین دین زندگی موت سے تعلق ختم تھے سب کے۔ جب آقا کریم اپنے غلاموں چاہنے والوں کے ساتھ اس شاب ابی طالب میں گئے، پہاڑ کی گھاٹی میں گئے، کچھ دن تک تو کھانے پینے کا سامان رہا، کھاتے پیتے رہے، لیکن جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا نا تو جوانوں دلی میں کچھ بچے مرے، پوری دنیا تڑپ رہی ہے، جبکہ ان بچوں کا معاملہ بھی کچھ اور ہے۔ مگر کیا کہو کہ ان بچوں کے بارے میں جو شاب ابی طالب کے اندر صرف اس لیے تڑپ کے مر گئے کہ ان بچوں کے پیٹ تک کوئی غذا نہ پہنچ سکی؟ کیا کہو کہ ان ماؤں کے باروں میں جن کی گودوں میں ماؤں نے بچوں نے تڑپ تڑپ کے دم توڑا تھا، اور مائیں اپنے پیٹوں کے تڑپتے ہوئے چہرے دیکھتی رہی لیکن اپنے پیٹوں کی زندگی کے لیے کچھ نہ کر سکی۔
جب یہ منظر نبوت کے تاجدار نے دیکھا، آقا نے فرمایا تو صحابہ، میرے غلاموں، میرے چاہنے والوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، چاہو تو شاب ابی طالب چھوڑ کے چلے جاؤ، چاہو تو اپنے جا کے بچوں کی زندگی بچا لو۔ سب نے توڑ کے قدم پکڑ کے کہا تھا، آقا اگر زندگی جیئیں گے تو تیرے قدموں پہ رہ کے جیئیں گے، اگر جان ہی دینی ہے تو مکہ جا کر نہیں دیں گے، محمد تیرے قدموں پہ قربان کرے۔ واہ 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 واہ، اتنی آسانی سے قرآن ہم تک نہیں پہنچا، بچے تڑپے ہیں ماؤں کی گودوں میں۔ میرے نبی اسی شاب ابی طالب میں آقا جب گھوم گھام کے تشریف لائے نا، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے بیٹیوں کا چہرہ دیکھے۔ شاب ابی طالب میں صرف غلاموں کے بچے نہیں تھے، بلکہ نبوت کے تاجدار کی بھی بیٹیاں موجود تھیں۔ جب آپ نے رکھا نا قدم اسی گھاٹی کے اندر، سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا، خدیجہ میری بیٹیاں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ اللہ اکبر، کیا درد تھا اس لہجے میں جب میرے نبی نے بیٹیوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ خدیجہ میری بیٹیاں نظر نہیں آ رہی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنکھیں برس گئیں، گردن جھکی، کہنے لگی، میرے سرتاج، ساری کائنات کے مالک و مختار آقا، آج کئی دن گزر گئے، آپ کی بیٹیوں کے حلق سے ایک لقمہ نہیں اترا ہے۔ آج کئی دن کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے بیٹیوں کے چہرے کا ماس لٹک گیا ہے، بیٹیوں کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ آقا وہ کہیں اور نہیں، میری کمر کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہے۔ آقا فرماتے، خدیجہ میری بیٹیاں مجھ سے چھپ کے کیوں کھڑی ہے؟ جیسے اتنا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، دل تڑپ جاتا ہے اس بات کو سن کے۔ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، لوگوں بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، جیسے اتنا ارشاد فرمایا تھا، میری بیٹی مجھ سے کیوں چھپ کے کھڑی ہے؟ حضرت خدیجہ کی آنکھ سے آنسو برسنے لگ گئے۔ کہا، آپ کی بیٹی فاطمہ کہہ رہی تھی، ابا تو ویسے ہی پریشان ہے، اگر بیٹیوں کا اترا ہوا چہرہ دیکھیں گے تو باپ کا کلیجہ اور دھڑکنے لگ جائے گا، اس لیے ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم باپ کے سامنے نہ آئے۔ میرے نبی فرماتے، خدیجہ شہزادیوں کو ذرا سامنے کرو۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کی بیٹیاں سامنے آئی ہیں۔ اسلام کی شہزادیوں 6 وقت پیٹ بھر کے کھاتی ہو، ایک وقت کے سجدے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، دن بھر 10 جوڑے بدلا کرتی ہو، کبھی تمہیں خدا کی طرف سے کوئی خیال نہیں آتا ہے، نبی کی بیٹی کی عزت و عظمت تک کا خیال تمہیں نہیں آتا ہے، کیا کہو گے نبی کی اس بیٹی کے بارے میں؟ جیسی سیدہ سامنے آئی ہے، نبوت والے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، بیٹیوں کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ سرکار نے سیدہ فاطمہ کا چہرہ چوما، دوسری بیٹی کا بوسہ لیا، تیسری بیٹی کا بوسہ لیا۔ سرکار نے، حضرت فاطمہ کہتی ہیں، ابا بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، جیسی اتنا جملہ سیدہ نے کہا تھا، نبوت والے ہاتھوں نے بیٹی کے ہاتھ تھامے ہیں، انگلی پکڑ کے چلے ہیں ادھر جدھر درخت کھڑے تھے۔ ان لوگوں اس وقت تو ہرے پتے بھی نہیں تھے، خزاں کا موسم تھا، پتجھڑ کا موسم تھا، جو پتے درخت سے نیچے گر رہے تھے وہ بھی سوکھے تھے۔ آقا شہزادیوں کو لائے ہیں، ایک درخت کے نیچے لا کر کے بیٹھایا، فرمایا، بیٹی اب ذرا دامن پھیلا دو، سلام کرو سیدہ کے صبر کو۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ نے بھی دامن پھیلایا ہے، حضرت زینب نے بھی دامن پھیلایا ہے، ام کلثوم نے بھی دامن پھیلا دیا ہے۔ جب تینوں بیٹیوں نے دامن پھیلائے ہیں، نبوت والی ہاتھ نے پتے اکٹھا کیے ہیں، اکٹھا کر کے ایک بیٹی کی گود میں ڈالا ہے، دوسری بیٹی کی گود میں ڈالا ہے، تیسری بیٹی کی گود میں ڈالا ہے، اور تینوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس لائے ہیں۔ لانے کے بعد کہا تھا، خدیجہ میری بیٹیوں کو یہی پتے ابال کر کے پیس کر کے کھلا دو۔ اے میری خدیجہ، میرے بیٹے فاقے سے مر جائے میں یہ گوارا کر سکتا ہوں، لیکن قرآن دنیا میں نہ پھیلے یہ محمد کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسی مصطفیٰ کی بیٹیوں کے آگے گود میں فرشتوں نے پتے دیکھے ہیں، فرشتے تڑپ جاتے ہیں، رو کے کہتے، پروردگار عالم، جب اور نبیوں کی امت نے کھانا مانگا ہے تو تو نے من و سلوہ اتارا ہے، جنت کے دسترخوان اتار دیے ہیں۔ اے مالک، آج تیرے محبوب کی فاطمہ بھوکی ہے، آج زینب بھوکی ہے، ام کلثوم بھوکی ہے، اے مالک آج جنت سے کھانا اتارنے کی اجازت دے دے۔ آواز قدرت آتی ہے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یہ میرا اور میرے محبوب کا نام ملا ہے۔ جب محبوب کو شکوہ نہیں ہے، جب تم کون ہوتے ہو شکوہ کرنے والے؟ ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ اتنے میں محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، اے پروردگار عالم، آج میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے جنت کا کھانا نہیں مانگ رہا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں اگر میری بیٹی کے صبر و فاقے سے تو راضی ہو گیا ہو تو قیامت کے دن میری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، مدرسہ گلشن رضا، سبحان اللہ۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔
ایک دور وہ تھا کہ کائنات کا مالک و مختار بیٹی کی گود میں پتے ڈال رہا تھا. پھر ایک دن وہ آیا جو میرا نبی بیٹی سے کہتا ہے بیٹی جہیز دیکھنا ہے. جب اشارہ کیا تو سامنے ہیرے جواہرات کے پہاڑ نظر آئے. مگر فاطمہ یاد رکھ ایک ہی چیز لے سکتی ہو, یا دولت لے لو یا رب کی رضا لے لو. سیدہ نے کہا تھا ابا جی ساری زندگی رب کی رضا کے لیے گزاری ہے, اب فاطمہ کو اس دولت کی ضرورت نہیں, مجھے تو رب کی محبت ہی کافی ہے. اللہ اکبر. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی ایک دن تھا بچوں کو پتے دے رہے تھے, آج پوری کائنات کے لیے خزانوں کے دروازے کھول رکھے ہیں. آج عالم یہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا تو پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. مسافر ہو تم بھی, مسافر ہیں ہم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. وہ لوگوں اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی ذکر جمیل کی محفل کے صدقے میں اللہ انہیں علماء کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مالک تجھے تیرے محبوب کے غار ہرا کی راتوں کا واسطہ آج کی رات کو قبول فرما لے. اللہ تجھے حضرت عابد بیمار کی شفا کا واسطہ, اللہ ان کی شفا کے صدقے میں جتنے بھی بیمار بیٹھے ہیں